بغداد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ابو نصر السیاد نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ اپنی پتنی فاطمہ اور چھوٹے بیٹے عمر کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتا تھا۔ ان کا جیون غریبی اور سنگھرش سے بھرا ہوا تھا۔ دن بھر محنت کرنے کے باوجود ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک وقت کی روٹی آرام سے کھا سکیں۔ ابو نصر مچھوارا تھا۔ اس کی کمائی ندی سے پکڑی گئی مچھلیوں پر نربھر تھی، لیکن کئی دنوں سے ندی میں مچھلیاں نہ کے برابر مل رہی تھیں۔ گھر میں بھوک کا عالم تھا۔ عمر کی معصوم آنکھوں میں امید تھی، لیکن اس کا پیٹ خالی تھا۔ فاطمہ خود بھوکی رہ کر عمر کو ڈھانڈھس بندھانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن جب بھوک نے صبر کا باندھ توڑ دیا تو ابو نصر نے فاطمہ سے کہا، آج میں ندی جاؤں گا، کچھ بھی کر کے مچھلی لے کر آؤں گا، شاید اللہ ہماری مدد کرے۔ فاطمہ نے اپنی سوکھی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیں کبھی نراش نہیں کرے گا۔ ابو نصر اپنے پھٹے حال کپڑے پہن کر باہر نکلا۔ راستے میں اس کا سامنا ایک بوڑھے شیخ احمد بن مسکین سے ہوا۔ شیخ نے اس کی پریشان حالت دیکھی اور پوچھا، کیا بات ہے میرے بھائی، اتنے دکھی کیوں ہو؟ ابو نصر نے اپنی ساری ویتھا سنا دی۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، چلو میرے ساتھ ندی کی طرف۔ ابو نصر اور شیخ ندی کے پاس پہنچے۔ شیخ نے کہا، پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ ابو نصر نے ویسا ہی کیا۔ نماز کے بعد شیخ نے اسے ایک پرانا جال دیا اور کہا، اس جال کو بسم اللہ پڑھ کر ندی میں پھینکو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ابو نصر نے جال کو ندی میں پھینکا۔ کچھ ہی پل بعد جال میں ایک بڑی مچھلی پھنس گئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ وہ مچھلی کو لے کر بازار گیا اور اسے اچھے داموں میں بیچ دیا۔ ملے ہوئے پیسوں سے اس نے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا۔ جب وہ خوشی خوشی گھر لوٹ رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک عورت اور اس کے چھوٹے بچے کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر بھوک اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور بچہ کمزور ہو کر اس کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ ابو نصر کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے سوچا، ان کی حالت بھی میری بیوی اور بیٹے جیسی ہی ہے۔ اگر میں ان پراٹھوں کو انہیں دے دوں تو میری طرح ان کے چہرے پر بھی مسکان آ سکتی ہے۔ کئی پلوں تک وہ الجھن میں کھڑا رہا، پھر اس نے پراٹھے ان کے حوالے کر دیے۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے دعائیں دیں، اللہ تمہیں کبھی بھوکا نہ رکھے، تمہارے گھر میں ہمیشہ برکت رہے۔ ابو نصر خالی ہاتھ گھر لوٹ گیا۔ اس کے من میں سنتوش تھا، لیکن اپنے بھوکے پریوار کا سامنا کرنے کا ڈر بھی۔ راستے میں اس نے ایک بزرگ کو آواز لگاتے ہوئے سنا۔ وہ پوچھ رہے تھے، کیا کوئی ہے جو مجھے ابو نصر سے ملا سکے؟ لوگوں نے اشارہ کیا، یہ رہے ابو نصر۔ بزرگ نے ابو نصر کو دیکھا اور کہا، تمہارے پتا نے آج سے 15 سال پہلے میرے پاس 3000 درہم امانت کے طور پر رکھے تھے۔ جب میں نے سنا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو میں نے یہ رقم تمہیں لوٹانے کا نشچے کیا۔ میں کئی دنوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں تمہیں مل گیا۔ ابو نصر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے سوچا، اللہ نے میری آزمائش لی اور میری نیک دلی کا پھل مجھے دیا۔ کچھ مہینوں میں ابو نصر کی زندگی بدل گئی۔ اس نے نئے گھر بنائے، کاروبار شروع کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتا رہا۔ لیکن ایک رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خود کو حساب کتاب کے دن میں پایا۔ ایک ترازو میں اس کے گناہ اور نیکیاں تولی جا رہی تھیں۔ گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ اس نے پوچھا، میرے صدقے اور خیرات کا کیا ہوا؟ فرشتے نے جواب دیا، تمہارے صدقوں میں دکھاوا اور خود کی خواہشیں شامل تھیں، اس لیے ان کا وزن کم ہو گیا۔ ابو نصر گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہا، تو اب میری نجات کیسے ہوگی؟ پھر فرشتے نے کہا، اس کے دیے گئے 2 پراٹھے اور بھوکی عورت اور بچے کے آنسو اور مسکان باقی ہیں، انہیں ابھی تولا نہیں گیا ہے۔ جیسے ہی پراٹھے اور مسکان کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھا گیا، اس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ منادرہ نے گھوشنا کی، یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر نیند سے جاگا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابو نصر کی زندگی کا مقصد بدل گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اصلی نیکی بنا سوارتھ کے کی گئی مدد ہے۔ وہ ہر وقت غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔
दुआओं और नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता।